نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ہم کو کرونا ویکسین لگوانی چاہیے یا کہ نہیں؟ یہ ایک عام سوال ہے کہ جو اس وقت برطانیہ میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں پوچھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ کرونا وائرس ایک خطرناک بیماری ہے جس سے لاکھوں افراد وفات پا چکے ہیں، کروڑوں لوگ ہسپتالوں کے اندر داخل ہوئے اور کروڑوں خاندان معاشی مشکلات کے شکار ہوئے۔ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ فگرز ہوں، اعداد و شمار ہوں، اسٹیٹکس ہوں، لیکن جس گھر میں موت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہی اس دکھ کو اور درد کو پہچان سکتا ہے۔ اب ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے اور اس فیلڈ کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ ایک ویکسین ہو جس کے ذریعے اس بیماری پر قابو پایا جائے، ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو بھی جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ اب ویکسین کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ حاجی لوگ جب بھی حج پر جو ہے وہ جاتے ہیں تو ٹیکے لگوا کر جاتے ہیں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، اور یہ کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ لگوائیں یا یہ ناجائز ہے۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے اور یہ جسم اللہ نے دیا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے کہ ہم اس کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالیں، احتیاطی تدابیر ان کو جو ہے وہ اختیار کریں۔ اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ پر توکل کا یہی مطلب ہے اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے اور ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے، یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ اور پھر اس موقع پہ میں کہوں گا کہ جو لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر، اپنے یا سوشل میڈیا کے ذریعے، تو ہمیں یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ورڈز ہیو کانسیکوینسز، الفاظ ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے خدا نخواستہ غیر ذمہ دارانہ عمل سے کسی کی جان چلی جائے، کوئی جو ہے وہ شدید بیمار ہو جائے تو اس کا وبال ہم پر ہوگا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ گویا پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ الحمدللہ مسلم کمیونٹی نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں اس پورے پینڈیمک میں۔ ہمارے ڈاکٹرز نے، ہیلتھ ورکرز نے اپنی جانیں تک قربان کیں اور لوگوں کا علاج کیا، اور پھر اسی طرح مساجد نے فوڈ بینکس کو قائم کیا، غرباء اور مساکین کی مدد کی، جو لوگ متاثرین تھے، معاشی مشکلات کے شکار تھے، ان کی مدد کی۔ کووڈ فیونرلز کا اہتمام کیا گیا، ان کے لیے غسل دیا گیا، ان کی تدفین کا اہتمام کیا گیا۔ فیونرل ڈائریکٹرز نے اس حوالے سے بڑا جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ سر انجام دی ہیں۔ ائمہ حضرات نے جنازے پڑھائے، تدفین کے اندر شریک ہوئے باوجود مشکل حالات کے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ لیکن آئندہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ احتیاط کا دامن ہم نہ چھوڑیں۔ ویکسین کے عمل کے اندر بھی جو NHS نے اب آفر کیا ہے، یہ ایک امید کی کرن ہے، اپنے بزرگوں کو قائل کریں، جو لوگ اس پہ ابھی اس پر راضی نہیں ہیں ان کو بتایا جائے اور جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے۔ اصل شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، لیکن علاج سنت ہے، علاج کے ذرائع کو اختیار کرنا، اس کے لیے جو بہترین اویلیبل ٹریٹمنٹ ہے اس کو اختیار کرنا، یہ سنت نبوی ہے، علاج سنت نبوی ہے، اس کو بھی ضروری جو ہے وہ اختیار کیا جائے، کوئی رسک جو ہے وہ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس پینڈیمک کے نتیجے کے اندر معاشی مشکلات کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو جو ہے وہ آسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔